بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم حدیث میں اخلاق رذیلہ سے اجتناب کے بارے میں ہم چل رہے تھے۔ صفحہ نمبر جو میرے پاس کتاب ہے اس کا ہے 449 اس میں جھوٹ کے بارے میں جو احادیث تھیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اس سے آگے اسی کے ضمن میں جھوٹی گواہی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر بتائیے۔ پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر بتائیے۔ پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ جی ایک منٹ، وہ کر رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی سے ہے۔ کافی آگے جا کے آتا ہے، جھوٹ سے تھوڑا سا آگے یہاں پر جھوٹی گواہی کی ایک ہیڈنگ آئے گی۔ جی 327 نمبر صفحہ، 327 نمبر جی 327 نمبر صفحہ ہے اس کتاب۔ جی 327 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن خریم بن فاتق قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به۔ ترجمہ۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ اس آیت کا ترجمہ، بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے۔ اس حدیث میں جھوٹی گواہی کی بہت بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے اسی کے مثل جو جھوٹی گواہی ہے اس کو بھی شرک کے برابر گناہ میں ٹھہرا دیا گیا ہے۔ گناہ میں برابری، اگرچہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، اگر وہ انسان اس سے توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، تو گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے برابر ہے۔ اگرچہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتے ہیں، کر دیں گے بلکہ جس کو چاہیں، لیکن مماثلت جو ہے، برابری، وہ شرک کے برابر کر دی گئی۔ اور آیت میں بھی جو اگلی آیت ہے اس میں بھی بت پرستی کو اور جھوٹی گواہی کو اکٹھے ذکر کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں سے اجتناب کرو، اور 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مبالغتاً ایک چیز کی مذمت میں مبالغے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی۔ اس سے آگے ہے جھوٹی قسم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ
کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے۔ اس میں بھی جھوٹی گواہی کے آگے ہی جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی ملتی جلتی چیزیں ہیں تقریباً۔ جھوٹی گواہی میں بھی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے، اور جو یہ جھوٹی قسم ہے اس میں بھی کسی کا مال اس نے مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کچھ کرنا تو اللہ پاک نہیں ہے، تو اگر وہی غضبناک ہو گئے تو انسان کے خسارے کا جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کر کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یمین صبر، یمین صبر ویسے عربی میں کہتے ہیں نا صبر کرو، وہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر رک جانا، کسی چیز کے اوپر انسان پختہ طور پر قائم ہو جائے اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو یمین صبر یعنی انسان اس قدر اس پر پختہ ہو جائے کہ میں، اور اس کو پتا ہو کہ جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کا مال مار رہا ہوں، اور اس پر پختہ اور پکا ہو رہا ہے کہ نہیں ایسے ہی بات ہے، اور اس پر قسم کھائی جا رہا ہے، تو ایسی جو زمین ہے، ایسی جو یمین ہے اور ایسا کسی کا حق مارا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن كان قضیب اراک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیز قسم کھا کر ناجائز طور پر حاصل کر لی تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔ پیلو کی ٹہنی بالکل معمولی سی چیز ہے، اگر کسی نے لے لی ہے، جنگلی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جس نے پہلے لے لی وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ تو کسی آدمی نے مثال کے طور پر پیلو کی ٹہنی تھی اس نے لے لی، وہ اس کی ہو گئی، اب دوسرے نے اس سے وہ جو ہے نا وہ لے لی اور جھوٹے طریقے سے لے لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے بھی جنت حرام ہوگی، جہنم واجب ہوگی۔ یہ بھی ایک تاکید کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیتے فقد اوجب اللہ له النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، تو اس سے آٹومیٹک یہ بات سمجھ آ رہی ہے جنت حرام ہو گئی۔ لیکن جہنم کو واجب کرنے کی صراحت اور جنت حرام ہونے کی صراحت یہ انتہائی تاکید اور مبالغے کی بات ہے کہ بھائی بہت بری بات ہے کسی کی تھوڑی سی چیز بھی جو ہے نا وہ انسان بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر اس کے جو ہے نا اس کی اجازت کے اس کو لے۔ یہ پیلو، یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں یہ بھی پیلو کے درخت کی ہوتی ہے، یہ وہی درخت ہے جو پیلے سے رنگ کی، ایک تو زیتون ہوتا ہے کالے رنگ کی جو مسواک ہوتی ہے، اور جو دوسری مسواک ہوتی ہے اراک کی مسواک ہی ہوتی ہے، اور اقرب الی السنہ مسواک بھی وہ اراک اور پیلو کی ہی ہے۔ زیتون جو ہے نا وہ ایک مبارک درخت ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھی مبارک درخت ہے اس لیے اس کی مسواک بھی سنت ہے، تو خاص طور پر زیتون کی مسواک کو سنت کہنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور پیلو کی مسواک جو ہے نا وہ اقرب الی سنہ ہے کیونکہ وہ جلدی کھر بھی جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی چیز آ گئی۔ عن الاشعث بن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقتطع احد مالا بيمين الا لقي الله وهو اجزم۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا۔ یعنی اجزم کے دو معنی ہیں، ایک اجزم کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، نقصان کی وجہ سے جب انسان بہت زیادہ خسارے میں چلا جائے تو عربی اس کو بھی کہتے ہیں اجزم، ہوا اجزم کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے دونوں ہاتھ بالکل کٹ جائیں گے، گویا کہ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک یہاں پر جو ترجمہ لکھا ہے کوڑ پن، یعنی
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب میں مبتلا کریں گے کہ ایک بیماری ہے جو خون کے فساد، خون کی خرابی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بال جسم کے سارے جھڑ جاتے ہیں اور عجیب قسم کے جسم کے دھبے بن جاتے ہیں. تو ایسی بیماری ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے پیچھے جو جھوٹ کی مذمت آئی تھی، آگے ایک جائز صورت بھی آ رہی ہے کہ بعض جگہ پر جھوٹ بولنا جائز بھی ہوتا ہے. عن ام کلثوم رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا. ام کلثوم بنت عقبہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا اور گناہگار نہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے صلح کی کوشش کرے اور اس سلسلہ میں ایک فریق کی طرف سے اس کے کہے بغیر دوسرے فریق کو اپنی طرف سے خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھا اثر ڈالنے والی باتیں کرے. یار فلاں تو تمہارے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا، آپ اس سے جو ہے نا وہ ناراض ہوئے بیٹھے ہو، فلاں تو اتنی تمہارے بارے میں باتیں کر رہا تھا. ایسی باتیں اگرچہ اس نے کہی نہیں ہیں، لیکن ان دونوں کی آپس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اتنی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود دو مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے یہ روا رکھا گیا. یعنی دو مسلمانوں کا ناراض ہونا اس سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہے. تو چھوٹی بلا کو برداشت کیا گیا بڑی بلا کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح کچھ مواقع اور بھی ہیں اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھ کر علماء نے کچھ مواقع لکھے ہیں جن میں جھوٹ مطلب انسان صاف صاف کسی کی حقیقت بتا دے تو یہ جائز ہے. کوئی کسی کا بہت بڑا کسی کا کوئی مالی معاملہ ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور وہ سے پوچھتا ہے یار وہ بندہ کیسا ہے، میں اس سے مطلب پلاٹ خرید رہا ہوں، میں اس سے کوئی چیز لے رہا ہوں، وہ بندے کیسے ہیں. تو اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، اس میں صاف صاف اس کی جو بات ہے وہ بتا دی جائے کہ بھائی وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اس طرح کے باتوں میں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی بعض مواقع جائز بھی ہوتے ہیں جہاں پر انسان جان بچانے کے لیے کہیں جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ آگے چند حدیث میں آ بھی رہی ہے. دوسرے اخلاق رذیلہ میں دوسری چیز حرص و بخل. حرص کا معنی واضح ہے، کسی چیز کی حرص کرنا، امید اس کی جو ہے نا وہ لالچ کرنا کسی چیز کا، اور بخل کرنا، بخل یعنی جہاں پر خرچ کرنے کے مواقع ہیں وہاں خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا حرص و طمع سے بچو، لالچ سے بچو. کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں. کیونکہ یہ صرف ایک بری خصلت نہیں ہے بلکہ اس سے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل اختیار کیا. طمع نا لالچ ہے. بخل کرنے کا حکم اس نے کس طرح دیا کہ بھئی خرچ کرو کہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا اس نے ان لوگوں نے بخل اختیار کر لیا. اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق قرابت کی پامالی کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کی، یعنی اپنے گھر والوں کے عزیزوں پر خرچ کرنا تھا اور اپنے آپ پر خاص طور پر خرچ کرنا تھا اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا تھا. جہاں پر کرنا تھا ان سب کو، جہاں پر خرچ کرنے کے مواقع تھے وہاں بھی خرچ نہیں کیا، صرف لالچ اور بخل کی وجہ سے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. اسی طرح اس نے ان کو بدکاری کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کی، یعنی حرص و طمع ان سب برائیوں کا سبب ہے. بدکاریاں کی، گناہ کیے، حرص لالچ کی وجہ سے چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، کسی کا ناحق مال چورائے، اور اس طرح کے دوسرے سارے کام، ان کے سب کی بنیاد لالچ، حرص ہے اور بخل ہے. نہیں، اس نے حرص اور بخل نے کہا. لالچ نے کہا کہ تم رشتہ داروں پر خرچ نہ کرو، لالچ نے کہا تم یہ نہ کرو، تو ان بات مانتے گئے اور یہ سارے کام انہوں نے اسے رکتے گئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان سے بری بات کڑھا دینے والی حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے. یعنی انسان اندر و اندر جو ہے نا
ہوتا ہے نا کہ پکتا رہتا ہے، تو اس طرح کا جو ہے نا اس کے اندر بخل ہے، اس طرح کی اس میں لالچ ہے کہ وہ لالچ میں اندر وہ جو ہے نا وہ اڑتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، کر نہیں سکتا۔ گھبرا دینے والی بزدلی کی وجہ سے وہ ہر کام کرنے سے گھبراتا ہے، تو ایسی چیزیں بہت بری چیزیں ہیں۔ شر ما فی رجل، حرص و بخل کی مذمت۔ حضرت اچھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص اور ایمان کامل کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی حرص اور ایمان میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بندہ مومن کے دل میں حرص اور طمع ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو آخرت کی ساری چیزیں دلاتا ہے، جو کچھ آخرت میں انعامات ایمان کے بدولت انسان کو ملتے ہیں، تو انسان کے دل سے تو ویسے ہی لالچ ختم ہو جانا چاہیے دنیا کا، اس لیے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں اول وہلہ میں نہ جا سکے گا۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو پہلے شروع میں وہ نہیں جا سکے گا جنت میں، بلکہ اس نے یہ ان برائیوں کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے جو گناہ کیے ہیں، ان کا وبال اور ان کا عذاب جو ہے نا وہ بھگت کر پھر جنت میں جا سکے گا، اول وہلہ میں نہیں جا سکتا، شروع میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم نقطہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت و عمدہ ہوں اور اس کی جوتی عمدہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کرنے والے ان چیزوں کو بھی اپنے تکبر کا اظہار، ان چیزوں میں بھی اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا اس شخص کی یہ روش بھی تکبر میں شامل ہے؟ یعنی انسان کپڑے اچھے پہنے، جوتے اچھے پہنے، تو کیا یہ بھی چیز تکبر میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض عمدہ اور خوبصورت چیز کا استعمال تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود جمال والے ہیں اور اپنی مخلوق میں جمال کے ظاہر ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت جیسے حق کو باطل سمجھے اور مخلوق کو حقیر سمجھے۔ اس میں واضح طور پر بتلا دیا یہ تکبر نہیں ہے کہ تم اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے جوتے استعمال کریں، اچھی اچھی سواری استعمال کریں، یہ تکبر والی بات نہیں۔ تکبر والی بات یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر برے کپڑے، ہلکے کپڑے والے کو حقیر سمجھنا، اچھے جوتے پہن کر سستے والے جوتے والے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر والی بات ہے۔ بلکہ دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی کو دکھانا، یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند مہمان آئے، ان میں ایک آدمی تھا تو وہ بڑا ظاہری حالت اس کی خستہ تھی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالی طور پر چونکہ تاجر تھے، ان کے پاس مال بھی آ جاتا تھا، ہوتا تھا، تو انہوں نے مہمانوں کو جب واپسی جانے لگے تو اس آدمی کو اشارہ کیا، وہ تھوڑا سا آخر میں نکلنے لگا، تو باقی جب نکل گئے تو اس کو کہا کہ بھائی، آپ ظاہری حالت کو دیکھ کر کہا کہ شاید یہ بہت غریب آدمی ہے، اس کو کہا کہ بھائی یہاں سے آپ جتنے پیسے چاہے لے سکتے ہیں، یا اس کو پیسے کچھ دیے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو فلاں تاجر ہوں، میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، تو اپنی شکل تم نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اپنی نعمت کو انسان کے اوپر دیکھیں کہ میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں اور یہ اس کا اظہار کرے، اور تم نے نعمتوں کو چھپایا ہوا ہونے کے باوجود، یا تو ہو ہی نہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو ہے نا وہ بے شک سادگی میں رہے، لیکن جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری
فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی یعنی تکبر، یعنی میرے لیے ایسی ہے جیسے تمہارے لیے اوپر اوڑھنے کی چادر ہوتی ہے۔ پہلے زمانے یہ شلوار قمیض ہم پہنتے ہیں، یہ تو بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے بس ایک چادر نیچے باندھی اور ایک چادر اوپر لپیٹ لی، بس یہی تھا۔ اسی چادر میں پھر درمیان میں گلا بن گیا، وہ پہننے لگے، اسی میں پھر بازو لگے، اسی میں پھر سلائیاں کرتے کرتے آج ہماری اس بہترین قسم کے لباس بنتے گئے ہیں۔ تو شروع میں لوگ سادہ تھے، بس نیچے ایک چادر باندھ لی اور اوپر ایک چادر لپیٹ لی، یہ لباس ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اوپر والے کبریائی تکبر یہ میری اوپر کی چادر ہے، اور عظمت میرا تہبند ہے، یعنی نیچے جو باندھنے والی چادر ہوتی ہے، یعنی میرے لیے ایسی ہے جیسے تمہارے لیے تہبند ہوتا ہے۔ تو جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی تکبر کرے یا اپنے کو عظمت والا سمجھے، تو میں اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ الکبریاء ردائی، بہت بڑی بات ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اس لیے تکبر وہ کرے جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، ہر انسان سے بڑا انسان ہے۔ کسی مسلمان پر ظلم کرنا اور اس کے تحقیر کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ بھائی پر کون ظلم و زیادتی کرتا ہے؟ اور جب وہ حق پر ہو اور اس کی مدد و اعانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، حق پر ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے، اور اس کو حقیر نہ جانے، اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ یا مطلب کوئی مدد آپ سے مانگنے آیا تو انسان یہ سوچے یا کمی کمینہ ہے، اس کی مدد کا کیا فائدہ، کیا ملے گا مجھے؟ تو ایسا حقیر نہیں کسی کو سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو اس کی ظاہری حالت سے معمولی آدمی سمجھو، حالانکہ اپنے دل کے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو، اس لیے کبھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ اس کے لیے نہ حق اس کا خون کرنا، اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سب حرام ہیں۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت سے بچانے کے لیے بڑے واضح انداز میں فرمایا۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے، بابا جی ہیں یا بزرگ ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں۔ تقویٰ تو اندر کی چیز ہے، وہ پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے۔ ہمارے سامنے انسان کی ایک جو ہے نا وہ حالت ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی زندگی کی کون سے پہلو سے انسان عرش پر پہنچا اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ یہاں پر جامعہ محمدیہ میں ہم پڑھتے تھے تو حافظ سعید صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ اقبال ٹاؤن میں فوت ہو گئے ہیں، نقشبندی سلسلے کے۔ وہ وہاں پر مسجد میں آئے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم باتیں کر رہے تھے، ہم نے کہا بابا جی کی حال ہے، وال گال ٹھیک ٹھاک ہے، گپ کوئی الحمدللہ کوئی بدتمیزی وغیرہ نہیں کی، ویسے بے تکلف ان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اٹھے، وہ وہاں پتیسا بیچنے والا بابا آتا تھا دوسرا، وہ ابھی بھی آتا ہے محمدیہ میں، تو وہ تھال میں اس نے پتیسا رکھا ہوا، تو ہم آپس میں باتیں کر رہے، یار آج پیسے ہوتے تو بابے سے پتیسا لے کے کھاتے، آج ہے نہیں ہے، کل کھائیں گے، چھوڑیں بس جمعرات ہے کل۔ اس طرح کو باتیں کر رہے تھے۔ وہ بابا جی ہمارے سامنے ساتھ بیٹھ کے ہماری باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے اپنی جاتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور مجھے پکڑا دیے، کچھ نہیں دیکھا کتنے ہیں، ایسے نکالے اور مجھے پکڑا دیے۔ اس میں 100 والے بھی تھے، کچھ چینج بھی تھا کچھ، اور اتفاق سے تقریباً اتنے ہی پیسے بنے جتنے وہ تھال میں پتیسا تھا۔ تو ہم نے اس کو کہا بابا جی کتنے دا پتیسا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے دا ہے۔ انہوں نے کہا پھڑو پیسے۔ وہ پورا تھال ہی ہم نے لیا اور سارے طلباء میں بھی تقسیم کر دیا اور خود بھی کھا لیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ہم ایسے ہی پہنچے تو حضرت ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی مجلس میں گئے، تو ان کی نشست کے برابر میں وہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی کون ہے کہنے؟ تو ساتھی نے بتایا حافظ سعید صاحب ہیں، یہ ناصر الدین خاقوانی صاحب کے پیر بھائی ہیں، یعنی جن بزرگوں سے حضرت خاقوانی صاحب کو خلافت حاصل ہے انہی سے ان کو بھی حاصل ہے۔
تو دیکھنے میں وہ ہمیں نہیں تھا کہ یہ اتنی پونچی سرکار ہوں گے، لیکن وہ ایسے کسی کو حقیر یعنی کسی کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہوگی، بس یہ میں کہہ رہا ہوں کسی کو ذہن میں کوئی سوال ہو وہ کر سکتا۔